अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे कुछ हकूक़ और फ़राइज़ पर। हकूक़ और फ़राइज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मसला ये है कि हम लोगों को अपने हकूक़ तो बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अपनी डिमांड्स, अपनी ड्यूटीज़ याद नहीं रहती, लेकिन अपनी डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल याद रहती हैं। अपने हकूक़ ज़रूर याद रहते हैं कि उसने मेरा ये काम नहीं किया, उसने मेरा ये हक़ अदा नहीं किया। लेकिन क्या हम अपने आप से कभी पूछते हैं कि हमारे जो फ़राइज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, क्या वो हम लोग सही तरह से कर रहे हैं, या सिर्फ हमें यही एतराज़ रहता है कि लोगों ने हमारी जो उनके फ़राइज़ थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, जो उन्होंने हमारे लिए करना था वो नहीं किया, हमने किसी के लिए क्या करना था ये हमें याद नहीं रहता। इस बात में हम बात करेंगे रियाज साहब से। रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हमें बड़े डिटेल में वो बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि इन दिनों चीज़ों में बैलेंस कैसे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी रियाज साहब, हकूक़ और फ़राइज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन है नहीं हमारी ज़िंदगी में। बिल्कुल भी नहीं है, और हम इस मामले में बड़े खुद गर्ज वाक़े हुए हैं कि हमें अपने हकूक़ तो याद रहते हैं। कोई भी तबका उठा कर देख लीजिए आप, बिल्कुल। सहाफ़ियों को देख लीजिए, सहाफ़ियों के हकूक़, वकला के हकूक़, डॉक्टर्स के हकूक़, मज़दूरों के हकूक़, किसानों के हकूक़। अरे भाई, कोई ये तो बताए कि आपके फ़राइज़ भी तो होते हैं। एक सहाफ़ी के भी कुछ फ़राइज़ हैं। देखिए सॉरी, ये ऐसे ही है जैसे कि मैं किसी जगह पे नौकरी करता हूँ जी। और मेरी एक तनख्वाह मुकर्रर होती है, वो मेरा हक़ है। मालिक का फ़र्ज़ है कि मेरा हक़ अदा करे जी। लेकिन वो हक़ मेरा तभी बनेगा, तभी मैं उस हक़ की डिमांड कर सकूँगा जब मैं अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी सही तरह से नहीं कर रहा हूँ, जैसे मालिकान से हमारा तय हुआ है, अपनी ड्यूटी आवर्स पूरी नहीं कर रहा हूँ, काम चोरी कर रहा हूँ, तो फिर मेरा कोई हक़ नहीं है उससे मैं डिमांड करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप फ़र्ज़ पूरा नहीं करेंगे आपका कोई हक़ नहीं बनता। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से फ़र्ज़ कोई पूरा नहीं करना चाहता और हक़ की बात सब कर रहे होते हैं। आप किसी से भी आप पूछें, तो हर जगह हर कोई खड़ा हुआ है। अभी देखिए पिछले दिनों सरकारी मुलाजिमीन ने बड़े ज़ोरदार हंगामा आराई और हमारी तनख्वाहों में इजाफा करो। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले बेचारे यही हैं। हालांकि हम में से हर शख्स जो इस वक्त देख रहा है हमको, उसका किसी ना किसी सरकारी महकमे से वास्ता पड़ा है। उनको पता है कि सरकारी महकमों में लोग किस तरह काम करते हैं, क्या उनमें गुरूर, तकब्बुर, नखुवत। अच्छा, हर एक को शौक है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, वो इसीलिए। अब उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि ना आपने जाके वहाँ पे काम करना है, ठीक है, ना आपने वहाँ पे रेगुलर जाना है, और तनख्वाहें जो हैं आपकी वो शाहाना है। अच्छा, खाली तनख्वाह नहीं होती है, करप्शन भी होती है। करप्शन, ओवर टाइम्स लगाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब KESC थी तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ बिलिंग डिपार्टमेंट में थे। वो मीटर रीडिंग लिखते थे, बुक्स बनाते थे जिस पर फिर बिल बनता था। तो मैं गया तो ऑफिस टाइम में गया तो गपशप लगा रहे हैं, पूरा रखा हुआ है उनके साथ काम। मैंने कहा कब करोगे? कि नहीं अभी थोड़ी करेंगे, 3 बजे के बाद जब छुट्टी होगी तो ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि ओवर टाइम डबल मिलता है, डबल पैसे उसके द्वारा। बिल्कुल। तो वो यानी वो काम अपने ड्यूटी आवर्स में पूरा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते थे पैसे कमाने। तो एक तो आप ये काम करते हैं, लोगों के साथ आप इंतहाई नकुवत के साथ और गुरूर के साथ, हिकारत के साथ पेश आते हैं, और फिर आपको फ़राइज़ या हुकूक़ याद आ जाते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। आपको पता है हमारे नॉन प्रोडक्टिव जो बजट में जो रकम है उसका 50% से ज़्यादा पेंशन्स पर जाता है। 50% से ज़्यादा। सारी जिंदगी इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव, चारपाइयों पे लेटे हुए। जिंदगी में भी कोई काम नहीं किया, जिंदगी में भी नहीं किया तो अब क्या करेंगे? ऑन ड्यूटी भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। करप्शन करते हैं, काम नहीं करते हैं, तनख्वाहों में इजाफा मांगते हैं, और फिर रिटायर होने के बाद पेंशन की भी। आप बताइए जो प्राइवेट मुलाजिमीन हैं जो उनसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा क्योंकि सज़ा और जज़ा सिर्फ प्राइवेट इदारों में, बिल्कुल सरकारी इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोस्टिंग कर दी जाती है। यहाँ से निकाला काम चोर को, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। काम चोर तो वही। अच्छा, वो नौकरी कभी जाती ही नहीं, कभी नहीं। आप स्कूल देखिए, सरकारी स्कूलों में आप हाल देख लें, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकती है। वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लेके एक लंबे प्रोसेस बाद उसका उठा के किसी और सरकारी दूसरे स्कूल में चला। तो जब एक आदमी एक जगह नालायक है, कामचोर है या करप्ट है, तो उसको दूसरी जगह लगाने का जवाज़ क्या है? अच्छा, और फिर ज़रा से भी कोई अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो फ़ौरन सड़कों पे आ जाएंगे, फ़ौरन जो है अपने हकूक़ का मुतालबा करना शुरू कर देंगे, स्ट्राइक्स कर लेंगे, हड़तालों पे चले जाएंगे।
اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اگر اپنے مطالبات مانگ رہے ہیں تو اس میں نقصان جو ہے عام انسان کا ہو رہا ہے. گورنمنٹ تک تو بعد میں نقصان جائے گا, وہ بعد میں سنے گی, لیکن عام لوگ جو ہیں جب کوئی بھی ادارہ ہڑتال پہ چلا جاتا ہے تو اس کا سیدھا افیکٹ جو ہے وہ عام انسان پہ ہی پڑتا ہے. مجھے یاد ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جاپان میں کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے جو لوگ تھے, ٹرانسپورٹرز نے کچھ ان کی ڈیمانڈس تھیں, انہوں نے اسٹرائک پہ گئے. اب ان کا اسٹرائک پہ جانے کا طریقہ کیا ہے, انہوں نے بند نہیں کی ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ جو تھی اس کو انہوں نے جاری رکھا, لیکن انہوں نے لوگوں کے لیے فری کر دی. انہوں نے کہا ہم رینٹ نہیں لیں گے, جو بھی آ رہے ہیں مینس کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو پیسہ آ رہا ہے انکم آ رہی ہے وہ حکومت کو نہیں جائے گی, لیکن عام انسان کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. عام آدمی کو جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے وہ روز آئے, جہاں بھی اس نے جانا ہے وہ اس کو یوز کرے, لیکن وہ ٹکٹ پے نہیں کرے. اب یہ دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنا ایک جو طریقہ تھا وہ بھی کیا, گورنمنٹ تک میسج بھی پہنچایا. مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ اگر ان کی بات نہیں سن رہی, ان کے مطالبات نہیں سن رہی, اور اگر کچھ تھوڑا وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو نقصان پہنچے, لیکن عام جو انسان ہے جس کی کہ روزمرہ زندگی جو ہے وہ رک جاتی, اس کو انہوں نے نقصان نہیں ہونے دیا. دیکھیے یہ تو مہذب ملکوں کا ہے. ہم لوگ بات کے اوپر, یہاں آپ کوئی موضوع کسی سے آپ کوئی بھی گفتگو شروع کیجئے اس میں مذہب کے حوالے ضرور لے آتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا. اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ ہم مذہب کے حوالے لائیں, تو بھائی مذہب اس وقت کہاں جاتا ہے جب آپ کے اپنے خلاف کوئی بات جاتی ہے. مثلا آپ جو حقوق کے مطالبہ کر رہے ہیں, ان سے آپ پوچھئے کہ اسلام میں کیا حقوق کے ساتھ فرائض نہیں بتائے گئے؟ حقوق العباد جو ہیں, والدین کے جہاں حقوق ہیں والدین کے فرائض بھی شامل ہیں. اگر والدین وہ فرائض ادا نہیں کرتے تو ان کے حقوق بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے بچوں کے لیے ہے کہ اگر والدین کے حقوق ہیں تو بچوں کے بھی کچھ فرائض ہیں. ایون میاں بیوی میں, پڑوسیوں میں, رشتہ داروں کے ساتھ, ہر جگہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف حقوق کا ذکر ہوا ہو اور فرائض کا نہ ہوا. تو یہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ہمارے دین میں بھی, ہمارے مذہب میں بھی حقوق اور فرائض ہیں, اور سزا اور جزا ہے. یہاں تو صرف جزا ہی جزا چاہتے ہیں, بس ہم جو چاہ رہے ہیں وہ پورا کریں, پینشن بھی دیں, کرپشن بھی کرنے دیں, کام بھی ہم نہیں کریں گے, اور تنخواہیں بھی ہماری بڑھاؤ. وہی بات ہے کہ جب تک دیکھیں ہماری ایک سوچ نہیں بدلے گی, ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, اور ایمانداری نہیں آئے گی ہمارے اندر, تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک اور بھی مجھے ابھی ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص باہر گیا, جاپان میں ایک تبلیغی جماعت سے تھے, وہ گئے, انہوں نے ٹیکسی لی, کسی جگہ پہ جانا تھا, بتا دیا اس کو کہ وہاں جانا ہے. تھوڑے آگے جا کے انہیں فیل ہوا کہ اس نے اپنا ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا. ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا, اس کے بعد وہ جو ہے ان کی منزل پہ ان کو لے کے گیا, ان سے پیسے لیے, انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے اپنا ٹیکسی کا میٹر بند کیوں کر دیا تھا, تو تمہارا میٹر تو وہیں پہ رک گیا, پیسے تو اتنے ہی بنے جتنے تم لے رہے ہو, اور اس کے بعد بھی جو ہے ہمارا 10 منٹ کا سفر تھا جو ہم نے طے کیا, تو اس کے پیسے تم نہیں لوگے. تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں, مجھ سے ایک جو موڑ ہے وہ میں نے غلط کاٹ لیا تھا, جس کی وجہ سے یہ راستہ لمبا ہو گیا. تو مجھے احساس ہوا کہ اب میں کیونکہ لانگ روٹ سے جا رہا ہوں تو بل زیادہ بنے گا, اس لیے میں نے اپنا میٹر وہیں پہ ہی روک دیا, کیونکہ یہ غلطی میری تھی. سو ایمانداری تو یہ ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں پہ جان بوجھ کے اگر کسی کو راستہ نہیں آتا تو لانگ ٹرن روٹ سے جایا جائے گا, غلط ٹرنز لیے جائیں گے تاکہ بل زیادہ سے زیادہ بنے. یہی تو افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاس تو رول ماڈلز موجود ہیں, ہم ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہر طرح سے, لیکن ہم سیکھتے نہیں, ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا امپلیمنٹیشن یا اس کا اثر اپنی لائف کے اوپر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو رول ماڈلز موجود ہیں جنہوں نے سب حقوق اور فرائض بھی بتائے ہیں اور ایمانداری کے بھی درس دیا گیا ہے, لیکن یہ صرف اب کہنے کی باتیں, اور یہی وجوہات ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, بالکل, اور ہم کہاں ہیں. اور خالی ہم ہی نہیں, ہمارے جیسے بہت سارے لوگ. ہمارا ملک تو خیر خاص طور پہ ہر شعبے میں ہم تنزل کا شکار ہیں, زوال کا شکار ہیں. تو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم خود غرض ہو گئے ہر چیز میں. ہم سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم سیاستدان تو چلیے بڑی بات ہے, ہم اپنے آپ کو تو دیکھ لیں, کیا ہم نہیں ہیں. مثلا یہی ایک ملازمت کی دوران ہم میں سے کتنے لوگ, دیکھیے یہ حرام جو ہے, خالی رشوت کی کمائی حرام نہیں ہوتی. اگر میں نے اپنے مالک سے کہیں نوکری میں 8 گھنٹے کا معاہدہ کیا ہے, ایفائے عہد 8 گھنٹے کا معاہدہ کیا ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں گا, اور اس میں سے 2 گھنٹے میں نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے بہانے غائب ہو جاتا ہوں, تو میں نے تو 6 گھنٹے ڈیوٹی کی, تو میری تو روزی حرام ہو گئی نا.
کیونکہ اگر میں نے آپ کام دھوکہ اپنا دیا، نہیں کر رہے پورا، میں نے بالکل جو وعدہ کیا تھا جو کام کرنے کا وہ کام نہیں کیا، نہیں کیا۔ تو یہ بھی تو حرام ہے، یہ آپ حرام پیسہ گھر میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے، ہم نماز کا بہانہ 2 مرتبہ کر کے آفس سے نکلیں گے، 1 گھنٹے وہاں پہ جا کر چائے پینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، جی میں نماز پڑھنے گیا تھا، اب مالک تو کچھ نہیں بولے گا بیچارہ۔ تو ہم اچھا، کوشش نماز کرتے پڑھنے ہیں، کا بھی آپ دیکھیے بالکل فرض ہے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے، پڑھتے بھی ہیں ہم لوگ۔ ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے اتنا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 15 منٹ میں آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ جائیں گے وضو کریں گے، میکسیمم 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں نماز کو ادا کرنے میں، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ لیکن چونکہ آپ یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو میں تو 1 گھنٹہ بھی ہاں بالکل رک سکتا ہوں، میں مسجد میں جا کے آرام سے جاؤں، آرام سے وضو کروں، آرام سے نماز پڑھوں، اس کے بعد وہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ بھی کروں اور پھر میں کام پہ اب واپس آؤں۔ معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھنے کا بہانہ کر کے ہی نکلتے ہیں، ایک ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ظاہر ہے، اب ہم اس کو کیا کہیں، کیونکہ اس پہ اگر آپ کچھ بولیں گے تو پھر آپ کے اوپر ہی بات آئے گی۔ سو بہت شکریہ ریاض صاحب، اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی ایسی بات کریں لوگوں پہ شاید اس کا کچھ اثر ہو، کچھ اپنے جگانے کی اندر کوشش امپرومنٹ کرتے آ ہیں، سکے، جگانے کی جاگ کوشش سکے کہ کرتے یہ ہیں۔ قوم۔ لیکن ایک بریک لیں گے یہاں پہ، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں۔